ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے شیخ رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے خونی انقلاب کی بات کی، خونی الیکشن کی بات کی۔ میں نے انقلاب کی نہیں بات کی، میں ساری زندگی اجتناب میں رہا، خود میں سگار پیتا ہوں، ایسی منافقت کی بات کروں، بیڑی نہیں ابھی شروع کی میں نے، اتنا نہیں رہا۔ میں خونی الیکشن دیکھتا ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ الیکشن سر پہ آئے رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بینریں لگا دیے کہ 90 دن بعد الیکشن ہے اور 9 سال ہو گئے اس کو۔ دیکھیں نا، پاکستان کے حالات کے بارے میں کوئی شخص پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ جو میں بھابڑے بازار میں رہتا ہوں، لال حویلی بھابڑا بازار میں، اس کا مین ہیڈ کوارٹر ہے عوامی مسلم لیگ کا۔ میں صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ حلیم والے نے بھی دراز میں سے پیسے نکالتا ہے نا، ساتھ وہ 30 بور کا اس نے ڈزا رکھا ہوا ہے، پستول رکھا ہوا ہے۔ نیاری والے کے پاس بھی گن والا۔ میں تو صبح ہی اسلحے کو دیکھتا ہوں، خود بھی میں 2 حملوں سے بچ چکا ہوں، 2 خودکشیوں سے بچ چکا ہوں، 1 قاتلانہ حملے، 3-4 حملے میں دے چکا ہوں۔ موت تو وہاں آوارہ پھر رہی ہے، پتہ نہیں کس وقت کسی کے ساتھ بوسہ لے لے موت اور بندہ کہے کہ چل راوی نہ پتر کوئی آوی نہ جاوی، اللہ کے حوالے۔ پاکستان میں الیکشن بہت خوفناک الیکشن ہے اس دفعہ کی۔ الیکشن ہوں گے، ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو گئے، اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوئے تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا سلیکشن ہوگی اور کتنے سال کی ہوگی۔ اونلی اینڈ اونلی آپشن از دی الیکشن آن ٹائم۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں جی کہ الیکشن 1 سے 1.5 سال لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں نا جی، پھر 1.5 سال کیوں ہوں گے، پھر 6 سال کیوں نہیں ہوں گے، پھر 3 سال کیوں نہیں ہوں گے، پھر یہ اکانومی کہیں گے ٹھیک کر کے ہی جائیں گے۔ کہنے کا ٹائم کے حساب سے آج 100 دن رہ گئے ہیں، 100 آج کیا تاریخ ہوگی جی، 104 اور 5 دن رہ گئے ہیں جی۔ شیخ صاحب، کالا باغ ڈیم ایک انتہائی اہم مسئلہ۔ ابھی ANP کے ایک لیڈر جو کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا میں نے خود بیان سنا۔ انہوں نے کہا جی کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے، اگر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا تو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ دیکھیں، یہ سارے لوگ تصویریں ان کی اترنے والی تھی۔ یہ ایک نیا الیکشن سٹنٹ چھوڑا ہے۔ جب الیکشن سر پہ آتے ہیں پنجابی جاگ جاتی ہے لے کے عادت، غوطہ کھا کے کالا باغ پٹھان ڈال دیتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں جس طرح دھوکہ دینا ہے، آخری دھوکے کا یہ بھی فائر کیا جائے۔ یہ ہوائی فائر ہے ان کے۔ کالا باغ ڈیم بننا ہے، ملک ٹوٹ جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے، بننا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اب یہ پنجابی ووٹ لینے کی خاطر آپ لوگ یہ کہیں کہ اس ملک کو داؤ پہ لگا دیں، سندھی ووٹ سندھی کو چلا جائے گا، پنجابی کو چلا جائے گا، پٹھان ووٹ لے گا، جہنم میں جائے قوم۔ ستیہ ناس ہو گیا قوم کو۔ گنے کے بیلنے میں قوم کا سر دے دیا گیا، نیا کٹا کھول لیا ان لوگوں نے۔ بے ایمان پرلے درجے کے بے ایمان یہ کمینے لوگ ہیں، ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ایسے موقع پہ جب 103 دن رہ گئے، یہ ڈیم کا ایشو لے آئیں گے، یہ کوئی اور ایشو لے آئیں گے۔ بیسیکلی یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے بچوں کے لیے مال بنانے کے۔ جس طرح میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فلانے کا پلازا ہے، یہ فلانے کا محل ہے، یہ فلانے کی کوٹھی ہے۔ یار لعنت ہے ان سیاستدانوں پہ، لعنت ہے ایسی سیاست پہ جو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ شیخ صاحب، کالا باغ ڈیم کا مسئلے کو اٹھانا کوئی بری بات ہے؟ ایسے ٹائم پہ 4.5 سال ان کو موت آئی رہی ہے، 5 سال تک۔ دیکھیں نا، کالا باغ ڈیم آج کا ایشو تو نہیں ہے نا، پاکستان بننے سے پہلے کا ایشو ہے۔ ان کو موت آئی ہوئی تھی 5.5 سال تک۔ الیکشن میں 103 دن رہ گئے ہیں، یہ 4 دن رہ گئے ہیں، انہوں نے کٹا کھول لی ہے۔ یعنی یہ ایسے مسائل کر کے کہ لوگوں کو ان باتوں کا، اور پھر الیکشن گزر جائیں پھر یہ بھول جائے گا۔ کون سا آدمی ہے جس کے دور میں 1 اینٹ بھی رکھی گئی ہے کالا باغ ڈیم کی؟ آپ مجھے بتائیں۔ پھر اب بکواس کرنے کی لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ دس از آل الیکشن سٹنٹ۔ عوامی مسلم لیگ کی کیا پالیسی ہوگی الیکشن کے بعد اگر آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں یا کچھ سیٹیں اگر آپ کو ملتی ہیں؟ صوبوں کو لے کر ڈیم کوئی قیامت نہیں ہوتی جی۔ بہت ضروری ہے کالا باغ ڈیم، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ ایگری ہوں۔ بغیر صوبوں، چھوٹے صوبوں کو آن بورڈ کیے بغیر، اگر آئین میں ترمیم کر کے بھی کوئی چھوٹوں صوبوں کا دفاع کرنا پڑے، اور ایون کچھ حق پنجاب سے بھی دینا پڑے پانی کا، وداؤٹ دی سپورٹ آف اسمال پروونسز، یہ مشکل ہی نہیں بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے ان کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے۔ شیخ صاحب، ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی کیوں آپ نے اتحاد کیا یا الحاق کیا؟ جو بھی سٹنگ ایڈجسٹمنٹ ہوگی الیکشن میں آپ کی، یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں؟ اور بھی پارٹیاں، MQM بھی ہے، ANP بھی ہے، آپ کی مسلم لیگ کاف جس میں آپ پہلے تھے وہ بھی ہے، مسلم لیگ نون کو۔ دیکھیں، مسلم لیگ کا MQM ہمارے دوست ہیں، ان کا ہمارے ہاں پچھلی دفعہ الیکشن وہ لڑے تھے، انہوں نے 27-28 ووٹیں لی تھی ہمارے حلقے میں۔
اے این پی نے بھی ہمارے ساتھ ضمنی الیکشن لڑا ہے, 133-34 ووٹیں لی تھی. کاف والے ہمارے بھائی ہیں, اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, تو پھر تو مدر پارٹی کی طرف جانا چاہیے نا. کاف کی مدر پارٹی پیپلز پارٹی ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. ہیں جی, تو پارٹیاں دو ہیں, نون اور تحریک انصاف, جنہوں نے پنجاب میں اور سرحد میں الیکشن لڑنا ہے. سندھ میں اور بلوچستان میں کوئی اتنا الیکشن نہیں میں دیکھ رہا, شور شرابہ زیادہ ہوگا اگر الیکشن ہوئے. سو پی ٹی آئی اور ایک نوجوان کراؤڈ کی پارٹی ہے, اور مجھے نظر آیا کہ شاید اس سے نئی قیادت ابھرے. اب ان بڑے لیڈروں کے بعد ان کی اولاد کا مراسی پنا کرتے رہیں کہ یہ ان کی آنکھیں بادام جیسی ہیں اور ان کی گردن ہرن جیسی ہے, یہ دیانت کے مینار ہیں, اندر سے یہ سورما ہو, تو فائدہ کیا ہے؟ آخری ٹیل میں بھی اپنی عمر بھی گوائیں, زبان بھی خراب کریں, مراسی پنا بھی کریں. اس سے بہتر ہے ضمیر کی آواز کو زندہ رکھیں, قلم دوات کے نشان پر کوشش کریں, نیچے لگ کے نہیں, بالکل آپ کو یہ ریکارڈ رکھ لیجئے, کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف سے ہم ایک الیکشن لڑیں مل کے. مگر کچھ قلم نگار, کچھ رائٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامی مسلم لیگ کا فیوچر کوئی نہیں ہے, اور عوامی مسلم لیگ تحریک انصاف کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلا رہی. پتہ نہیں, تجزیہ نگاروں کو حق حاصل ہے یہ کہنے کا. حالات اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے لیے وہ کام کر دیں شاید تحریک انصاف اپنے لیے نہیں کر سکے. نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. کوچ کی عمر نہیں ہوتی, صرف وہ یہی کہتا ہے, یہ میں نے جلسے میں کہا کہ 2 انگلیاں ٹیڑھی کرو تو بہتر بال ٹپا کھائے گی. وہ بال نہیں دے سکتا میری طرح, وہ موٹا ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے, اس کا پٹھا چڑھ جاتا ہے, لیکن وہ بالر کو یہ ضرور بتا سکتا ہے, اور وہی اس کا سارا. نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. ہم تحریک انصاف سے کچھ یقیناً ان کی سپورٹ بھی ہوگی, لیکن ہم دیں گے بہت کچھ. مگر آپ اگر ہوا تو یہ بھی کوئی قیامت نہیں, کوئی یہ مساق جمہوریت نہیں ہے, یہ عمران خان سے ایک ہماری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, مگر آخری الیکشن جو آپ نے کنٹیسٹ کیا, جو آپ لڑے, اس کے بعد, اس سے پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے. آپ دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں, مزیشین, فزیشین, پولیٹیشین, جرنلسٹ, جرنیل, یہ مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوتے. ان کو یہ خارش لگی رہتی ہے, ذرا سی بھی کوئی دھن اٹھے تو وہ اٹھ جاتا ہے, اور وہ لینٹر بھی پڑ رہا ہو تو چاہتا کہ دھن میں لیٹر پڑے. سو آئی ڈونٹ نو کہ میرے حالات کیا ہوں گے. کئی دفعہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ یار انف از انف, لیکن جب میں دیکھتا ہوں چوروں سے جان ہی نہیں چھٹ رہی, ایک دفعہ چھٹ جائے تو شاید ہم بھی ریسٹ کریں, کافی ہو گیا ہے. سو آئی کانٹ سے, کل آپ یہ دکھاتے رہیں گے کہ یہ کہا تھا پرسوں, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شیخ صاحب کہاں سے الیکشن لڑیں گے, اور یہ بتائیے کہ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ دوبارہ لے کے آئیں, کس وجہ سے؟ امید تو اللہ سے ہوتی ہے, لیکن میں راولپنڈی 55-56 سے لڑوں گا, دونوں حلقوں سے. اگر 56 سے عمران خان لڑے تو پھر میں نہیں لڑوں گا 56 سے. اور لاہور ہم نے سیٹیں لی ہیں 122 سے لے کے 126 تک 2. کراچی سے بھی لڑوں گا, میں خود نہیں, پارٹی لڑے گی. سو ہمارے پاس ابھی تک تو 10 سیٹیں ہیں, آگے دیکھیں شاید اللہ کرے بڑھ بھی جائیں. شیخ صاحب کراچی کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, آپ اپنے خیالات سے ذرا تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ آپ کی نظر میں کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس کے مفادات جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ مفادات جس کے بھی ہوں. کراچی میں ابھی ٹیلر چل رہا ہے, اصل فلم چلے گی. کراچی میں اتنا خون بہے گا کہ ایمبولنسیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو چھیبا اور عیدی اور پم پام لگے رہتے ہیں, یہ کم پڑ جائیں گی, کیونکہ نفرت کا بیج اتنا گہرا بویا جا رہا ہے, اور اسلحہ کسی کا باپ بھی وہاں سے اکٹھا نہیں کر سکتا. سو ایک ایسے نظام اور حالات کی ضرورت ہے کہ انصاف پر مبنی انصاف ہو, قاتل اور ٹارگٹ کلر اندر جائیں, اور وہ بھی ٹارگٹ کی نظر ہوں, تو پھر تو ہے حل. قانون اور آئین کے دائرے میں ٹارگٹ کی نظر ہوں, یہ نہ چونکوں میں پھڑکا دیے جائیں. اور جب تک پٹھان کا کھوکھا محفوظ نہیں ہوگا, یا پٹھان کا وہ کچا ٹھابا جسے کہتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوگا, اور پان کی دکان نہیں محفوظ ہوگی, کیسے چلے گا؟ کراچی ملٹی نیشن سٹی ہے. کوئی تیسری طاقت انوالو ہے؟ نہ, یہ خود ہی بہت ہیں, تیسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے شیخ صاحب؟ یہ سب لوگ خود ذمہ دار ہیں. یہ اتنے دولت کی بے پناہ لہریں ہیں وہاں, انٹرنیشنل انوالومنٹ بھی ہے. انٹرنیشنل انوالومنٹ تو چینلوں پہ آ رہی ہے جی, چینلوں کو مال لگ رہا ہے. کیا بنے گا؟ قوم آنکھیں کھلی رکھے. یلغار آ رہی ہے ذہنی مفلوج بنانے کے لیے. اسلحے سے زیادہ آپ کا ذہنی
معاملہ جو ہے اس پہ یلغار کی جا رہی ہے، اس کو مضبوط رکھیں۔ شیخ صاحب میڈیا کی بھی آپ نے بات کی ہے، ہمارا میڈیا ہی کچھ سینئر صحافی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں میڈیا جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت امن ہے اس کو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو وزارت بھی کافی صرف کی ہے۔ دیکھیں جی، لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، جو ٹھیک ہیں اس کو ٹھیک ہیں، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو نہ دیکھیں، کوئی مجبور تو نہیں کسی کو کر رہا، لیکن ایسے کشش والے ڈرامے لائے جا رہے ہیں، پیچھے اس کے انڈیا ہے، پیچھے سافٹ ویئر انڈیا کا ہے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کی مارکیٹنگ پر، ان کے ذہنوں پر الیکشن پر اندر ازدار ہو جائے۔ اس ڈرامے سے پہلے سلوگن لائیں گے، اس ڈرامے سے پہلے ایسی باتیں لائیں گے تاکہ لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ مگر میڈیا، ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب، میڈیا کا ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں خود میڈیا مین ہوں، میں اشاروں میں بات کر چکا ہوں، لوگوں کو ساری سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیے، دہشت گردی کی اگر ہم بات کریں تو دہشت گردی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جدید ترین اسلحہ بلوچستان میں آ رہا ہے، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جدید ترین اسلحہ جو ہے خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے، وزیرستان میں آ رہا ہے، یہ جدید ترین گاڑیاں آتی ہیں، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک اس میں انوالو ہیں، اور اس کو کیا امریکہ جو ہے سر وہ دیکھ نہیں رہا؟ ویسے تو امریکہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، مگر دیکھیں جی، امریکہ کے افغانستان کے جانے کے بعد اگر وہ وہاں سے جا رہا ہے، اگر اب چین اور روس کی بھی اس طرف بڑی نظریں ہیں، اس جو مڈل ایسٹ میں کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، باقی توپ کا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ٹینکوں کی ہے، ہوائی جہازوں کی ہے، خود کش حملہ آوروں کی تو دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں نا۔ اس کو بچانے کے فارمولے تو اب نئے نئے جیکٹیں اور نئے نئے وہ لباس تو اب آ رہے ہیں۔ سو میرے خیال میں ہم پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے، باہر سے خطرہ نہیں، اور اندر کے خطرات جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ الٹیمیٹلی بات کرنا ہی، ہر قوم اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور اس میں اگر آپ کی ایگو ہرٹ بھی ہوتی ہو تو ہر اس آدمی سے بات کی جائے جو پاکستان، اسلام کا اور فوج کے ساتھ بہتری کی سوچ رکھتا ہے، اور جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو کچل دیا جانا چاہیے۔ شیخ صاحب، بلوچستان میں انڈیا انوالو ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا سارے پاکستان میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن یہ بلوچستان آج کی تاریخ نہیں ہے، قائد اعظم سے شروع ہوئی ہے۔ بھٹو نے یہاں کیا، بگٹی نے خود ایکشن یہاں کیا، بے نظیر نے کیا، مشرف نے کیا۔ سو ٹھیک ہوگا، ایسی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں منفی بات سے زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے، پاکستان قیامت تک انشاءاللہ قائم ہے۔ کہ پاکستانی عوام جو ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ مایوس ہیں؟ اور کیونکہ میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہیں، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت خراب ہیں، یہ کیسے، کب سر ان کو بہتر دیکھتے ہیں؟ جب یہ ٹھیک ہونے پہ آئے، اتنی تیزی سے ٹھیک ہوں گے؟ ہم زندہ قوم ہیں، ڈینٹر ہیں، پیلڈر ہیں، پینٹر ہیں، ویلڈر ہیں، مکینک ہیں، پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، سب چیز ہمیں آتی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس بے ایمان کی عادت ہے۔ یہ ٹھیک ہو جائے، اس دفعہ صفائی ہو جائے، اور ہم ایمان کے دائرے میں آ کے لوگوں کو لوگ سمجھیں، عقیدوں، اپنے عقیدے کو چھوڑیں نہیں، دوسرے کو چھیڑیں نہیں، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک زندہ رہے گا اور ترقی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی۔ اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔